روزاداری سید الشہداء کی قبولیت کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء مکتب کربلا جنہوں نے راہ حق میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جن قاتلوں، ظالموں اور دہشت گردوں نے ان کا خون بہایا، قتل و غارت، دہشت گردی کو پھیلایا، امن عالم کو تباہ کیا، ان ملائن کی رسوائی اور ناکامی اور مکمل شکست کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ مجالس ذکر آل محمد علیہ السلام باعث ہدایت ہیں، موجب نجات ہیں، مرحومین کی بخشش کا وسیلہ ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، تو حاجت روائی اور مشکل کشائی کا بھی بہترین وسیلہ ہے۔ جتنے اس پاک ذکر کے توسل سے حاجت مند آئے ہیں، ان کی حاجت روائی کے لیے، جو کسی پریشانی اور بیماری کا شکار ہیں، جیسے کہ قبلہ توحیدی صاحب کی اہلیہ مریضہ ہے، ان تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، جن کی جھولیاں اولاد سے خالی ہیں، ان کی آغوش کی آبادی کے لیے، جو تنگی روزگار کے شکار ہیں، ان کی رزق میں وسعت و برکت کے لیے، غرض کے ہر حاجت کی حاجت روائی کے لیے اور ہر مشکل کی مشکل کشائی کے لیے مل کر بآواز بلند جہاں جہاں آزاداران آل محمد اس عظیم عبادت مصروف ہیں، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی خیریت و عافیت کے لیے، شر شیاطین اور شر دشمنان سے ان کی حفاظت کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال أيضا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شکر ہے اس اللہ کا جو رب العالمین ہے اور اس نے اپنی حکمت کے مطابق ہمارے لیے عالم دنیا بھی بنایا ہے اور عالم آخرت بھی بنایا ہے. اگرچہ کہ عالمین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم ان کی تعداد شماری سے عاجز ہیں، یہ تو ہم فقط زمین پر بیٹھے ہیں اور زمین کے عالم سے آشنا ہیں. وہ اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس عالم بالا میں کتنے عالم خلق کر رکھے. سائنسدان یہ کہتے ہیں ہم نے اپنی دوربین رصدگاہوں کے ساتھ عالم کا جتنا حصہ دیکھا ہے وہ بہت کم ہے اور جو ہم نہیں دیکھ سکے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. لیکن میں انہیں یہ عرض کروں گا تم تو ان عالم کی بات کرتے ہو جو کم از کم تمہاری آنکھیں دیکھ تو سکتی ہیں، جبکہ ہمارے اللہ کے تو ایسے عالم بھی ہیں جنہیں آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی. ہمارے اندر ہمارے ساتھ انہی مجالس میں اس وقت آپ فقط علی ولی پر ایمان رکھنے والے مومنین مومنات انسان موجود ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ ملائکہ بھی موجود ہیں یا نہیں؟ اکلے بیٹھے ہو یہ فرشتے بھی نال ہیں جی؟ جس کے ساتھ فرشتے ہیں وہ ان ملائکہ کے ساتھ مل کر باواز بلند صلوات صلی علی محمد. کیا کہتے ہو؟ یہ ہمارا ویسے اندازہ ہے، ہمارا تخمینہ ہے، ہماری عقیدت ہے، یہ حقیقت ہے کہ ملائکہ بھی ہمارے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں جی؟ سنی ہے انہوں نے صلوات؟ نہ ہم نے ملائکہ کو دیکھا، نہ ہم نے ان کی آواز سنی، نہ ہم نے ان کی خوشبو سونگھی. وہ ہمارے کندھوں پہ رہتے ہیں لیکن ہم نے کبھی ان کا بوجھ محسوس نہیں کیا، لیکن پھر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
اور سارے ملائکہ محمد و آل محمد پر صلوات ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ یہ ایک ڈھیلی جی صلوات نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھیے آپ تو ملائکہ کی صلوات کی آواز نہیں سنتے، لیکن کیا ملائکہ آپ کی صلوات کی آواز سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ جی سنتے ہیں تو ریکارڈ بھی کرتے ہیں، اور جب آئے گا روز قیامت تو پتہ چلے گا کہ کہیں ڈھیلی بڑی آئی، تو کہیں اونچی بڑی آئی، کہیں دلوں بڑی آئی، تو کہیں اتوں بڑی آئی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اصلی صلوات وہی ہے جو قلب کی گہرائی سے آل محمد کی محبت میں ڈوب کر خلوص سے پڑھی جائے۔ یہ ملائکہ ہمارے برابر ہماری تعداد جتنے ہیں یہ ہم سے زیادہ ہے جی، جتنے آپ اس وقت الحمدللہ تشریف فرما ہیں، کیا اتنے ہی فرشتے ہیں یا اس سے زیادہ اس مجلس میں حاضر ہیں؟ دو تو وہ ہوئے نا جنہیں ہم کرامن کاتبین کے نام سے پہچانتے ہیں۔ تو آپ اگر 2000 بیٹھے ہیں تو وہ 4000 ہیں، آپ اگر 4000 تشریف فرما ہے تو وہ 8000 ہیں۔ یہ تو ہے نا وہ کہ جن کو اللہ نے ہمارے اعمال کا ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین بنا کر ہمارے اوپر ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ لیکن کچھ ملائکہ وہ بھی ہیں جو اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے نہیں آتے، ذکر حسین سے انہیں محبت ہے اور وہ اپنی اس محبت اور عبادت کو انجام دینے کے لیے آتے ہیں۔ حدیث قصہ آج کل الحمدللہ ہمارے ماحول میں اکثر تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے آخری پیراگراف میں جب آیت تطہیر نازل ہوئی، اس لیے کہ حدیث قصہ آیت تطہیر کا شان نزول ہے، یعنی اس میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح 5 تن پاک چادر زہرا کے اندر اکٹھے ہوئے اور کس طرح نبی پاک نے اپنی اہل بیت کا تعارف اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اللہ نے پھر جواب میں اہل بیت کی فضیلت پڑھی۔ کیا اللہ بھی اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہے؟ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضائل 5 تن پڑھنا سنت الہی ہے۔ وعزتی وجلالی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصاء۔ کلام خدا رب العزت کا وہ قصیدہ جو اس نے چادر والوں کی تعریف میں پڑھا۔ فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، بتائیے اس کائنات میں سب سے بڑی عزت والا کون ہے؟ جی، کہیں رسول اکرم عزت والے نہیں، علی عزت والے نہیں، 14 معصوم عزت والے نہیں، سارے انبیاء اور رسل عزت والے نہیں، سارے مومنین۔ یہ جڑے عزت والے بیٹھے ہو ایک صلوات سے پڑھو۔ یہ جملے جو میں نے کہے یہ قرآن مجید کا ایک لحاظ سے ترجمہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور عزت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان ہستیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جتنے
ایمان والے بیٹھے ہو، آپ بھی ماشاءاللہ قرآن کی نص سے صریح کے مطابق عزت والے ہو۔ اللہ آپ کی یہ عزت فقط دنیا میں قائم نہ رکھے بلکہ آپ کو آخرت میں بھی یہی عزت عطا فرمائے۔ جو اس عزت کو دوام بخشنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اپنے لیے وقف کرنا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات لیکن مومنوں کو عزت کس نے دی؟ جی اللہ نے۔ محمد و آل محمد کو عزت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ کو عزت کس نے دی؟ بیٹھے تو بستی توحید جو یہ سارے بستی توحید والے ذرا تھوڑا سا مجھے توحید کا درس سناؤ تو صحیح کہ مومنین کو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ محمد و آل محمد 14 معصومین 1,24,000 پیغمبر ان سب ہستیوں کو عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کو عزت دینے والا کون ہے؟ کچھ فرق سمجھ آتا ہے؟ اللہ وہ ہے جسے کوئی عزت دیتا نہیں، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، کسی سے لیتا نہیں۔ اس کی عزت بذات خود ہے، اس کی عزت بذات خود وہ عزت والا ہے۔ جیسے کہ اللہ کا وجود، اللہ کا ہونا ہر ایک کو وجود دیا۔ جیسے آپ سارے تشریف فرمائیں، آپ کو انسانی وجود کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ آپ کے سامنے پلر کھڑے ہیں، ان کو جمادات والا وجود کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اوپر آپ کے ٹینٹ ہے، ان کو کپڑے جیسا وجود کس نے دیا؟ وہ درخت کھڑے ہیں، ان کو نباتات والا وجود کس نے دیا؟ آپ کو انسانی وجود کس نے دیا؟ ملائکہ کو ملکوتی وجود کس نے دیا؟ سنتے بیٹھے ہو؟ مختلف وجود ہے نا، وجود کی کئی قسمیں ہیں۔ انبیاء کو اس نے وجود دیا، رسول کو اس نے وجود دیا، محمد و آل محمد کو اس نے وجود بخشا، ہر پتھر کو اس نے وجود بخشا، ہر پتے کو اس نے وجود بخشا، ہر قطرے کو اس نے وجود بخشا، ہر ذرے کو۔ کوئی اور ہے وجود دینے والا؟ کوئی اور ہے؟ مثلا آپ ایک درخت کا ایک پتا اکھاڑیے، پھر دیکھیے اس پتے کو خلق کرنے میں کوئی اللہ کا شریک ہے؟ جی کائنات کے کتنے ذرے ہیں؟ کسی ایک ذرے میں بھی اللہ کا کوئی اس کو وجود بخشنے میں شریک ہے؟ نہیں۔ ہر چیز کو وجود دیا اس نے، دیا، دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔ وجود جن کو دیا ماضی میں وہ بھی اس نے دیا، حال میں جتنے موجودات کو وجود دیا وہ بھی اس نے دیا، مستقبل میں جتنے موجود ہوتے رہیں گے وجود کی خیرات کون تقسیم کرتا ہے؟ اللہ تقسیم کرتا ہے۔ اور وجود کی خیرات کو ایسی تقسیم ہوتی ہے اور ایسی شے ہے کہ وجود ملتا ہے تو باقی نعمتوں کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اگر وجود ہی نہ ملے، شے موجود ہی نہ ہو تو دیگر نعمتوں کا مقام ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر نعمتوں کی بارات، برسات، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے بس کا روگ نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو گے، لیکن سب سے بنیادی نعمت وجود ہے۔ شاید ہو سی کوئی کئی شاید لفظی ہو، خود نہیں ہوگی تو آگے کیا اس کو چیز ملے گی؟ تو تمام نعمات کی بنیادی نعمت کا نام وجود ہے، اور ہر موجود کو وجود دینے والا اللہ ہے، اور جس کو وجود دیتا ہے اپنی قدرت کے مطابق دیتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ سب کو اللہ نے مذکر بنایا ہے، آپ سب کو اللہ نے مرد بنایا ہے۔ یہ آپ کو مرد بنانا اللہ کا صحیح رہا ہے یا آپ کو پسند نہیں ہے؟ یار کیا سن سے جڑا مرد بن دینا
اندر گاٹے میں سارے خرچے پھٹتے ہیں ہوندے جی ویلے جان چڑھیں جو پھول پاؤ سائیں سہرے پاؤ گانے پاؤ گھوڑے چڑھاؤ ہن ونجو کتھا گن ونجو جان کتھا میں دیئے جھیٹے گھر میں دیئے نا یہ حضرت صاحب بڑا سیرے ویرے پاپ کے کہاں جا رہے ہیں کسی کا خرچہ اپنے گاٹے پاون میں دے پہنے یہ ہوں گے یہ جڑے دلہے بن دیں تو یہ جب جاتے ہیں اپنا دلہن لینے کے لیے تو دلہن کا خرچہ اپنے گردن میں ڈالنے کے لیے جاتے ہیں یا خرچہ اس سے لینے کے لیے جاتے ہیں جی والو ہیکنے میں راضی ولو ولترے ولچار ولپانچ ولچھی یہ جان دی برکت ہے ٹھیک ہے یہ ہے مرد ہونے کی کیفیت جس چیز کو اللہ نے مرد بنایا ہے اس کے ذمے بہت سارے خرچے ڈالے ہیں بیوی کا خرچہ اس کے ذمے اولاد کا خرچہ اس کے ذمے ماں باپ کا خرچہ اس کے ذمے ایک آدمی سچی ہے یہ چولہا وکرا تھی میں نے والی ماں پیو کا خرچہ ہوں دے جو حق ہے دے دے قیدے سے نہیں میرے دوست اولاد کا خرچہ بعد میں واجب ہے والدین کا خرچہ پہلے واجب ہے ٹھیک ہے جعفریہ تو میں بیان کر رہا ہوں ہم ایک طالب علم ہیں اب ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے سامنے وہ دین پہنچائیں جس کے لیے امام حسین نے سر کٹا دیکھیے خرچہ ذمہ پڑتا ہے یا نہیں مرد کے ذمہ ہوتا ہے نا کماوے تو خرچہ ادا کرے تو جیسے بیوی کا خرچہ واجب ہے جان چڑھا کے گھن گئے پہلے سوچ کر صحیح میں پریز ہے یا نہ پریز ہے مجھے نہیں سمجھ آتی خرچہ گاٹے پاؤ خوشی مناؤ ہوتی ہے خوشی اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں جشن غدیر مناتے ہو جی عید غدیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے سائل نے پوچھا مولا کیا عید الفطر اور عید القربان کے علاوہ کو اور عید بھی ہے تو مولا نے فرمایا ہے اور اس سے بھی بڑی ہے ان عیدوں سے بھی پوچھا وہ کون سی عید ہے تو کہا وہ عید غدیر ہے جو عید اللہ الاکبر ہے جو عید آل محمد ہے جس میں اعلان ہوا من کنت مولا ہو وہابا جشن میں رہتے ہو نا عید میں رہتے ہو ہم تھوڑی اگلی گال سنے علی ولی کو ولایت کا سہرا رسول پاک پایا اعلان ولایت ہوا لیکن کیا مولا علی کی ذمہ داری گھٹ گئی یا بڑھ گئی ہم خوشی دن میں لینا پڑا عید ہے باعث خوشی لیکن جتنی خوشی اتنی ذمہ داری جن لوگوں نے علی کی ولایت کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں مانی جنہوں نے ولایت علی کا کلمہ پڑھا جو علی کو ولی اللہ مانتا ہے نعرہ حیدری یہ ہم نعرہ مار کے کام ختم یا ذمہ داری شروع جی شروع یعنی کوئی کام نہیں کروں گا مگر اس مولا کے حکم کے مطابق جس کو علی کہتے ہیں ذمہ داری بڑی ہے نا بڑی اب آپ یہاں بیٹھے ہیں اگر علی ولی کی اجازت ہے تو بیٹھنا جائز اگر علی ولی کی اجازت نہ ہو آنکھ ہے میری دیکھتا ہوں اس سے اگر علی مولا کی اجازت ہے تو دیکھنا جائز اور اگر علی کی اجازت نہیں کسی طرف دیکھنے کی کان ہے سننا سننے کے لیے ہوتا ہے
اگر علی ولی اجازت دے تو اس آواز کو سننا جائز، اور اگر علی اجازت نہ دے دسو جائز راضی یا نہ جائز؟ یہ دسو کئی آوازاں یوں نہیں ہونی جہاں امام بارگاہ دے وچ بھی آون دے باوجود سننیاں جائز نہیں ہونی۔ ایک گھر بن کے سوچے باواز بلند صلوات میرے عزیزان محترم، ذمہ داری کی بات ہے۔ اللہ ہے اس کائنات کا خالق، نہ اس کا کوئی شریک تھا، نہ کوئی شریک ہے، نہ شریک ہوگا، نہ شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے صحیح کرتا ہے، زندگی دیتا ہے تو بھی صحیح کرتا ہے، اگر موت دے دیتا ہے جی جنہیں موت کے جو دینا ہے انہوں نے کیا کوئی غلط کی تیسے۔ اگر مومن ہے تو کسی کے مرنے پہ خوش نہ ہو، اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے کیا ہے وہی صحیح ہے۔ جوان بچے فوت ہو جاتے ہیں، روتی ہے ماں بھی، روتا ہے باپ بھی، روتے ہیں سارے اس سے محبت رکھنے والے بھی، لیکن اس کو موت کس نے دی؟ کیا اللہ کی شکایت کی جائے؟ اللہ پہ ناراض ہو جائے بندہ؟ جی میں اس لیے پھر متوجہ کر رہا ہوں، آپ کا ممبر بعض اوقات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو اللہ کے کسی اقدام کی شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ کے کسی اقدام کے اوپر ناراض ہونے کی کوئی مومنوں کے ہاں گنجائش ہے؟ ذرا دیکھ کتنے لاشیں پڑے ہیں سامنے، اور امام حسین کہے ہیں رضم بقضاء تسلیماً لامر۔ کوئی ہے جو علی اکبر سے زیادہ حسین ہو؟ کوئی ہے جو علی اکبر سے زیادہ افضل ہو؟ جتنا اللہ نے علی اکبر کو عظمت عطا فرمائی تھی، کسی باپ کے بیٹے کو اتنی عزت اللہ نے نہیں دی جتنی مولا حسین کے اس جوان بیٹے کو اللہ نے۔ صورت میں بھی محمد ہے، سیرت میں بھی محمد ہے، گفتار میں بھی محمد ہے، رفتار میں بھی محمد ہے، پیاسا ہے اور بابا سے کہہ رہا ہے حلی من شربہ، اے مولا کوئی پانی مل سکتا ہے؟ لیکن کیا اس معاملے میں اللہ کی شکایت کی جا سکتی ہے؟ میں کبھی کبھی توجہ دلانے کے لیے کہتا ہوں، کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک خشک پتھر پر عصا مار کر اس میں سے 12 چشمے پھوٹے تھے یا نہیں؟ جی پتھر خشک تھا، بنی اسرائیل پیاس سے مر رہے تھے، آئے حضرت موسیٰ کی خدمت میں کہ کوئی پانی کا انتظام کیجیے، ہمارے لیے سوال کیجیے، اللہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے۔ وحی ہوئی، حضرت جناب موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، کیا پڑھا؟ اللہم انی اسألک بحق محمد سید الانبیاء وبحق علی سید الاوصیاء وبحق فاطمہ سیدۃ النساء وبحق الحسن سید الاولیاء وبحق الحسین سید الشہداء وبحق عطرتہم سعادت الاتقیاء۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس محمد مصطفیٰ کے حق کا واسطہ دے کر جسے تو نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، اس علی مرتضیٰ کے حق کا واسطہ دے کر جسے تو نے سارے اوصیاء کا سردار بنایا، اس فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ دے کر جسے تو نے ساری خواتین
کی امت کی بلکہ کائنات کی خواتین کا سردار تھا۔ اس حسن مجتبی کے حق کا واسطہ دے کر کہ جسے تو نے تمام اولیاء کی سرداری دی ہے، اور اس حسین مولا کے حق کا واسطہ دے کر جسے تو نے ساری کائنات کے شہیدوں کا سردار بنایا ہے، اور ان کی پاک پاکیزہ اولاد کا حق کا واسطہ دے کر جنہیں تو نے سارے پاک لوگوں کا سردار بنایا۔ کتنی ہستیوں کے حق کا واسطہ ہو گیا، بیٹھے ہو؟ کتنی ہستیوں کے حق کا واسطہ دیا تھے موسیٰ نے؟ 5 کا یا 14 کا؟ جی 14، 5 کے نام لیے اور باقیوں کا یہ کہا کہ جن جن کو تم نے سادات اذکیاء بنایا ہے ان سب کے حق کا واسطہ۔ معلوم ہوا کہ باقی جو ہستیاں ہیں معصومین ان کا بھی حق کا واسطہ ہو گیا۔ 14 معصومین کا حق کا واسطہ دے کر حضرت موسیٰ اللہ سے عرض کرتے ہیں اسقنا ماء، میری قوم پیاسی ہے، ہمیں پانی پلا۔ حضرت موسیٰ کی دعا ختم ہوئی، وہی ہوئی اضرب بعصاک الحجر، تیرے سامنے یہ جو پتھر پڑا ہے اس پہ اپنا عصا مار۔ حضرت موسیٰ نے اس پتھر پہ عصا مارا، فانفجرت من حسنتا عشرت عینا، تو اس ایک خشک پتھر سے 12 چشمے نمودار۔ محمد وآل محمد بلند صلوات۔ جن ہستیوں کے حق کا واسطہ حضرت موسیٰ نے دیا تھا، آیا وہ اس قسم کے چشمے ان کے لیے نہیں ابل سکتے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر حضرت امام حسین علی اسود کے خیمے میں ایک ٹھوکر مارتے تو کیا وہاں سے چشمہ پانی کا ابل سکتا تھا یا نہیں؟ اگر حضرت امام حسین فقط ایک بادل کو انگشت کا اشارہ کرتے تو وہ کیا خیمہائے حسینی پر موسلادھار بارش بن کے برس سکتا تھا یا نہیں؟ آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ برس سکتا تھا، لیکن کیا تیرے مولا نے ایسا کیا؟ کر سکتے تھے یا نہیں کیا؟ کیوں؟ توجہ رہے، توجہ رہے۔ ان باتوں کا اور کوئی جواب تو نہیں دے گا تو وہی جس کے دل میں ولایت علی کا نور موجود ہے۔ لوگ تو اس کو مانے ہی نہیں، ان کا تو ذہن معاف ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ نہ 5 کو مانتے ہیں، نہ 12 کو مانتے ہیں، نہ 14 کو مانتے ہیں۔ مانتے ہیں تو فقط یہی کچھ مانتے، ہاں فلاں نام تھا، لیکن یہ نہیں مانتے کہ ان کے پاس امامت تھی، وہ صاحب اعجاز تھے۔ اور ہم کہتے ہیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں، ہر اسم اعظم معجزے کی دلیل ہے۔ اللہ نے کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے نبیوں میں سے، کسی کو 4 دیے، کسی کو 5 دیے، لیکن جب باری آئی محمد و آل محمد کی تو اللہ نے ان 73 اسماء میں سے 72 ان ہستیوں کو عطا فرمایا۔ تو جن کے پاس 72 اسماء اعظم ہیں اور ہر اسم اعظم کی تاثیر معجزانہ ہے، پتہ نہیں سنتے بیٹھے ہوئے یا نہیں؟ ہر اسم اعظم کی تاثیر کیا ہے؟ معجزانہ ہے۔ اگر ٹھوکر ماریں تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے، اگر اشارہ کریں تو بادل برس سکتا ہے۔ کیا عجیب ہے۔ امام حسن مجتبی محفل میں تھے، فرما رہے تھے اگر میں چاہوں تو مرد عورت ہو جائے، عورت مرد ہو جائے، کوفہ شام ہو جائے، شام کوفہ ہو جائے۔ ایک درمیان میں سوٹ کھڑا ہوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سنتے بیٹھے ہو؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی کوئی ہونے والی بات ہے؟ امام حسن نے ایک نظر دیکھا اور پھر فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو مردوں کے مجمع میں آ گئی ہے؟ اب وہ جو دیکھتا ہے پہلے ہی تھا، اب شی ہو چکا ہے۔ تبلیغات سمجھ آئیے جی۔ پہلے کیا تھا؟ مرد تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ ہی اور شی سے سمجھ آنی ہے نا۔ تو پہلے ہی تھا، اب وہ شی ہو چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں گھر جا، وہ جو شی تھی وہ ہی ہو گئی ہے۔
اور اللہ تمہیں ایسی اولاد دے گا جو نہ ہی میں ہوگی نہ شی میں ہوگی. کیا خیال ہے؟ یہ حیثیت اللہ نے اپنے معصوم ائمہ کو دی ہے یا نہیں؟ جی دی ہے نا. تو کربلا میں سوال آپ لوگوں سے ہے، میں کسی اور سے نہیں کرتا، اس لیے کہ لوگ تو ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے. وہ تو نہ ان فضائل کے قائل ہیں، نہ معجزات کے قائل ہیں، نہ کرامت کے قائل ہیں، نہ امامت کے قائل ہیں، نہ ولایت کے. ہمیں تو ان کے ساتھ بحث کرنی پڑتی ہے امام ہونے کی، ولی اللہ ہونے کی، معصوم ہونے کی. ابھی بات نہیں چل رہی ہے. سن رہے ہو کہ وہ جو حضرت زہرا کے بارے میں ایک شخص نے گستاخی کی ہے اور اس کے ساتھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا. ان کا اور آپ کے عقیدے کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پنج تنفاق کو مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم 12 کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 14 کو مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم 5, 12, 14 کو مانتے ہیں. لیکن ان کا ماننا کچھ اور ہے، ہمارا ماننا کچھ اور ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ بلند سلوات. کیا خیال ہے آپ کا؟ کربلا میں یہ سارے معجزات دکھائے جا سکتے تھے یا نہیں؟ اشارہ کرتے تو کیا فرات قدموں میں نہ آ جاتا؟ پہرے دار کیا کر سکتے تھے؟ فرات کو روک سکتے تھے. 4000 تیر اندازوں کا پہرا کھڑا کر دیا تھا عمر ابن سعد نے. تو کیا اس انگشت کے اشارے کو اگر یہ معجزے والی انگشت ہلتی تو وہ 4000 کیا 40,000 کیوں نہ ہو؟ دریا کو روک سکتے تھے جی. لیکن تیرے مولا نے ایسا کیا کیوں؟ بات کو سمجھنا ہے. میرا خیال ہے کیوں والی گال میں نہ کرنا، باقی سب ٹھیک ہے. مشکل یہی ہے آپ لوگ فضائل سننا تو چاہتے ہیں لیکن فلسفہ فضائل سے آگاہ نہیں ہے. آپ مصائب سننا چاہتے ہیں لیکن فلسفہ مصائب سے آگاہ نہیں ہے. وہ جو اتنے بلند تھے ان کو تیر کیوں لگے، ان کو تلواریں کیوں لگیں؟ شمر جیسا نجس ایسے مظلوم کا سر کاٹنے میں کامیاب ہو گیا. اس لیے بہت سادہ لوگ ہیں، ان کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، نہ کوئی خنجر چلا ہے، نہ کوئی تلوار چلی ہے، نہ کوئی چادر چھنی ہے، نہ کوئی محمد چلے ہیں. پتہ نہیں جان سمجھنے پہ ہو جائے. آپ ہی کے اسی علاقے کے اندر ایسے لوگ بستے ہیں یا نہیں جو یا ادھر کی مارتے ہیں یا ادھر کی مارتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں صاحب اعجاز بھی ہیں، چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن چاہیں گے تب جب وہ چاہے گا. پتہ نہیں جان سمجھنے پہ ہو جائے. تب چاہیں گے جب، اور اس کا حکم ہے ابھی معجزے دکھا کے دین نہیں بچانا، قربانی دے کے دین بچانا ہے. مقصد کیا ہے کربلا کا؟ بولو. کربلا جو قائم ہوئی مقصد کیا تھا کربلا کا؟ کیوں گئی بیویاں کربلا؟ کیوں گئے علی اکبر کربلا؟ کیوں گئے عباس کربلا؟ کیوں تڑپے علی اصغر کربلا؟ کوئی مقصد کربلا بھی ہے یا فقط واقعہ کربلا ہے؟ اگر مقصدیت نہ ہو تو چیز فضول ہو جاتی ہے، عبث ہو جاتی ہے. اس لیے یاد رکھ اللہ کوئی عبث کام نہیں کرتا، کوئی فضول اقدام نہیں کرتا. مقصد جتنا مقصد بلند ہوتا ہے اتنا واقعہ بلند ہو جاتا ہے. مقصد کیا تھا کربلا کا؟ مقصد کیا تھا؟ معجزے کے ساتھ بچانا یا قربانی کے ساتھ بچانا؟ اگر معجزے کے ساتھ بچانا ہوتا
تو رسول اکرم کو جنگ بدر لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، جنگ احد لڑنے کی ضرورت، حتیٰ کہ مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو کوئی تھوڑا سا غلط ارادہ کرتا، رسول تو معجز نماؤں کے سردار ہیں، رسول تو علی کے بھی سردار ہیں۔ علی اگر سب سے اونچے معجز نما ہیں تو محمد مصطفیٰ علی سے بھی اونچے معجز نما ہیں۔ کھڑے ہیں سامنے اور کہہ رہے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں علی ہو کے بھی تیرا تو غلام ہوں۔ عقیدہ ہے یا نہیں؟ علی ہو کے بھی رسول اکرم کے غلام ہیں یا نہیں؟ اپنی جان واری ہے رسول اکرم پر یا نہیں؟ کیا امیر المومنین نے یہ کہا؟ بات آتی ہے تو کہنا مجبوری ہو جاتی ہے۔ جب رسول اکرم نے کہا میرے بستر پر سو جاؤ، کس لیے کہا تھا؟ کہ دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ میرے بستر پر سو جائیں، میں غار میں چلا جاتا ہوں۔ ذرا تھوڑا جو میرے نال ٹرے آئے۔ مولا علی کب سے شیر خدا تھے؟ بولو، چپ کر ویندے ہو۔ مولا علی جے ویلے 25 سال دے تھین انگلے شیر خدا بنن۔ اپنا عقیدہ کھولے چلو نا، اپنے ایمان کو ذرا تھوڑا جا روشن کرو نا۔ مولا علی 20 سال کے ہوئے تو شیر خدا بنے، اس سے پہلے نہیں تھے؟ 15 سال کے تھے تو شیر خدا تھے، اس سے پہلے نہیں تھے؟ یا ابتدا سے شیر خدا تھے؟ جی شیر خدا ہے علی اس وقت بھی جب رسول کہہ رہے ہیں میرے بستر پر سو جاؤ، ہے نا شیر؟ اللہ کا شیر ہے۔ تو مولا علی یہ کیوں نہیں کہتے یا رسول اللہ سیاں ایک گال ہوئی تم توڑ بنے تو میں تیرے بستر تے سما، تو ستے رہو، میں دے دا کہیں پیو دا پوتر کوئی ماں دا لال آوے تو صحیح۔ کیا خیال ہے؟ اگر رسول اکرم اجازت دیتے مولا علی کو تو مولا علی رسول کے بستر پر سوئے ہوئی حالت میں دشمنوں کو شکست دے سکتے تھے یا نہیں؟ جی دے سکتے ہیں؟ تبل کی تک ہے توجہ ہو تو سکتا تھا۔ علی شیر خدا تھے، میں کہتا ہوں علی تنہا شیر خدا نہ تھے، رسول تو شیر خدا کا بھی سردار ہے۔ پتہ نہیں میں کیا تھا بیٹا، پاک رسول کو ہی شیر خدا بنے دو یا کل علی کو شیر خدا بنے دو؟ پتہ نہیں علی سچے سو کر میں رسول کو شیر خدا منوں یا نہ منوں؟ میرے منے دے نعرہ حیدری۔ تو شیر خدا رسول بھی ہے، شیر خدا علی بھی ہے، لیکن رسول چپ کر کے مینے پہن غار والے پاس تے بستر تے سمجھنے پہن علی کو یہ نہیں آتے یا رسول اللہ لوگ کیا اکثر تو میرے ایسی معلوم ہوا تیری اور میری سوچیں وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں محمد و علی کی سوچیں پہنچتی ہیں، اور محمد والے محمد کی سوچیں پابند ہیں اس حکم کی اور اس حکمت کی اور اس مصلحت کی جو اس کی طرف سے آتی ہے۔ یہ جڑے سادات بیٹھے ہو، رسول پاک ہجرت نہ کرے نہ اصل سید کتنا ہوا؟ مدینے والے ہوا یا مکے والے ہوا؟ یار نال توڑو تو صحیح، میں حالی فقط اپنے سید گرامہ نال گال پہ کرے سادات۔ ہم اگر مدینے والے بنے تو اس لیے بنے نا کہ ہمارا جد رسول مدینے آ گیا، تو رسول پاک مدینے نہ ہوئے نا ہجرت نہیں نہ کرے نا اتائی مکے جنہیں نا اصل کتھا ہوا؟ جی میں امام حسین کی تو ہجرت کرے نا پتنی جان سمجھے نہ پہلے۔ یہ حکمتیں ہیں اس حکیم مطلق کی
جو تجھ سے اور مجھ سے سب سے بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے دین کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم ہجرت نہ کرتے، بابل میں رہتے، بیت اللہ کیسے بنتا؟ پتہ نہیں سمجھنے پہ ہو یا نہیں؟ حضرت ابراہیم نے ہجرت کی تھی، اگلے سٹیا بھائی حضرت ابراہیم بھاج کو بچ گئے۔ نمرود آخیا بھی یہ جان تو چھوڑے نہ نہیں، بھاج سٹے والی بچ گئے، یہ کو کٹ وٹ۔ حضرت ابراہیم کو اس نے جلا وطن کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی زوجہ سمیت کیا ہو گئے؟ بابل سے شام کی طرف گئے۔ شام میں اللہ نے کہا آپ وہاں پہنچ جائیں جہاں میرا گھر بننا ہے۔ مکے آ گئے۔ مکہ ایسی حالت تھی بواد غیر ذی زرع، بہت سارے حاجی صاحبان بیٹھے ہو، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر ایک کو حاجی بنائے، جڑا پڑھنا چاہتے وہ صلوات پڑھے۔ پیسے لگ سن یا مفت حاجی بن سو جی لگ سن کتنی پتہ تو ہوئے کتنی لگ دینا آج کل جو حد بندہ حاجی بن رہے 6 لاکھ تے اللہ ان سلوات کے صدقے 6 لاکھ دے سکتے؟ یہ جی سلوات پڑی ایک بڑی بات سے پڑھو وہ 6 لاکھ دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ سلوات میں اتنی برکت ہے، سلوات میں اتنا زور ہے کہ تجھے 6 لاکھ مل جائے، 8 لاکھ مل جائے، 10 لاکھ مل جائے، ہے سلوات میں یہ برکت، سلوات کی یہ تاثیر ہے نا؟ اب مجھے ذرا تھوڑا سا ناراض نہ ہونا، ایک جواب دینا، اگر اللہ اسی سلوات کی برکت سے تجھے 8-10 لاکھ روپیہ دے دے، بھلے یاد راسی میں یہ سلوات کس واسطے پڑھی ہے جی؟ یہ پیسے آوے سے تو سلوات اللہ مقصد بولوے سے۔ کتنے امیر ہیں جن کو رب کریم نے کئی حجوں کے پیسے دے دیے، جائیدادیں بنا رہے ہیں، بینک بھر رہے ہیں، اونچے کو خرید کے لو، ادھر لگا دو، 10 ادھر لگ گئے، 15 ادھر لگ گئے، 20 ادھر لگ گئے، جائیداد بڑھ رہی ہے، حج نہیں ہو رہا ہے نہیں ہو جائے یہ جنہوں من میں بیٹھے جس کی بندے ہی ہو جائے ہیں جنک والا دیتے یہ آوالا آکسوں میں حالی اللہ بے اڈے میں جنہوں پچھلے دیتے ہیں وہ بھول بند ہو لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ کا حق ہے جس کو اللہ اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت اور استطاعت دے دے، اس پر اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج کرے۔ کہندہ حق ہے اللہ کا حق کو چاہتا ہے یا رسول اللہ دا؟ اللہ کا حق کو چاہتا ہے یا ولی اللہ دا؟ اللہ دا جی اللہ کا حق کو ادا کرنا چاہیے یا بغیر ادا کیجیے مر مہنا چاہیے جی؟ اللہ فرماتا ہے ومن کفر، جس نے یہ حق ادا نہ کیا، انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، مجھے تمہارے حج کی کوئی ضرورت نہ تھی، تمہیں اپنے حج کی ضرورت ہے۔ امام جعفر صادق ان کا نام پر بآواز بلند صلوات فرماتے ہیں جس پر حج ہو جائے واجب، سنتے بیٹھے ہو میں اپنا فرض ادا کرنے لگا، اللہ کرے کہ تمہارے دل والے کان کھلے ہو ہیں، تو نہ سنائے اندروں سنائے، ایک اندروں سننا ہوتا ہے ایک اتوں سننا ہوتا ہے، مومن اندروں سنتا ہے منافق بآواز بلند صلوات۔ امام صادق خیال محمد فرماتے ہیں جس پر حج واجب ہو جائے، حج کس پر واجب ہوتا ہے؟ جس کو استطاعت مل جائے یا نہیں؟
غیر استطاعت کے تو حج واجب نہیں ہوتا نا. پیسے بھی آ جائیں اتنے کہ حج خرچ ہو، حج جو خرچ ہوتا ہے، اور صحت بھی اتنی مل جائے کہ وہ حج کا سفر ہو. دو یہ شرطیں ہیں، مال بھی ہو اور صحت بھی ہو. یہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ. صحت کون دیتا ہے؟ تمہیں چیزیں دے دیتی ہے. حج واجب ہو گیا یا نہیں؟ جی ہو گیا واجب. اب اللہ امام صادق فرماتے ہیں جس پہ حج واجب ہو جائے نہ کرے اور مر جائے. حج واجب ہو جائے نہ کرے اور مر جائے. فَلْيَمُتْ یہودی اور نصرانیہ. اب مرتا ہے تو یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، ہم سے کیا تعلق ہے اس کا؟ مجھے ناراضگی تھی ابو مسلمان کو. کئی مومن آتے ہیں یہ مولوی بڑے سخت پڑھتے ہیں. او بابا مولوی نہیں سخت پڑھتے، تیرا امام سخت پڑھتا ہے. یہ فرمان میں نے اپنا نقل کیا ہے، یہ حضرت امام صادق علیہ محمد کا نقل کیا ہے. اور اگر امام جعفر صادق یہ کہیں فَلْيَمُتْ یہودیًا اَوْ نَصْرَانِیًا، تو میں تو اگر اس میں تبدیلی کروں تو کافر ہو جاؤں. مجھے حق حاصل ہے کہ امام جعفر صاحب کے کلام میں کوئی کمی بیشی کروں. انہوں نے فرما دیا کہ جو مر جائے حجت الاسلام اس پہ واجب ہو اور اس نے نہ کیا ہو. اب یہودیوں کو مرے، نصرانیوں کے مرے، جب اٹھے گا پتہ نہیں کتنے عرصے بعد سے اللہ یہودی کھڑا کر چلے سی. سنتے بیٹھے ہو یہ مجھ سے جی جس کا دل حج کے لیے نرم ہوا ہے، نعرہ حیدری. ابھی نرم نہیں ہوگا. امام حسن اور امام حسین پیدل حج پہ جاتے تھے. کہاں جاتے تھے؟ کیا بیت اللہ سے حسین افضل ہے یا نہیں؟ اپنا عقیدہ بتاؤ. امام حسین اور بیت اللہ کا اگر آپس میں تم موازنہ کرو تو امام حسین افضل ہیں یا اللہ کا گھر؟ جی امام حسن افضل ہیں یا اللہ کا گھر؟ دونوں شہزادے افضل ہیں، لیکن جا رہے ہیں اسی بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے پیدل. اب کوئی اگر کہہ دے یہ گال سچی گئی نہیں کہ جی سکتے ہوئے افضل تو بنجے پیدل، تو کہہ دے کہ وہ مدینہ چھوڑ کر مکے بھی نہیں گئے تھے. گئے تھے. یہی جو مدینہ سے ہجرت کی تھی تو کہاں گئے تھے؟ مکہ گئے تھے. تو مکہ جاتے تھے. 24 حج کیے جہاں تک یاد پڑتا ہے امام حسن نے. پیدل سواریاں ساتھ. اس زمان میں سواریاں یا اونٹ ہوتے تھے یا گھوڑے ہوتے تھے. سواریاں ساتھ ہیں اور شہزادے کیا کر رہے ہیں؟ پیدل چل رہے ہیں. کوئی بندہ اگر پوچھتا ہے مولا یہ کیا ہے؟ اگر پیدل چلنا ہے تو سواری کیوں ہے؟ اگر سواری لے کے جانا ہے تو پیدل کیوں ہے؟ کیا سمجھنے میں بات پوچھنے کی ہے. امام فرماتے ہیں ہاں سواریاں اس لیے ساتھ ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجبور ہیں، اللہ نے دی نہیں. یعنی ہم کو اتنے غریب اور مفلس نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سواریاں اونٹ وغیرہ نہیں دیے. اس لیے ساتھ ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجبور ہیں پیدل. پھر سواریاں ہوتے ہوئے سواریوں پہ چڑھتے کیوں نہیں؟ پھر پیدل کیوں جا رہے ہو؟ تو عجیب جواب ہے. فرماتے ہیں جس کے گھر جا رہا ہوں حیا آتی ہے کہ سوار ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. آج کل 40 پہ جاتے ہو، نجف اشرف سے پیدل چلتے ہو کربلا. سواریاں نہیں ہوتی؟ بولو
یہاں سے اگر نجف تک ہوائی جہاز تجھے میسر آ سکتے ہیں تو نجف سے کربلا تک کے لیے سواری نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہے، پھر پیدل کیوں چلتے ہو؟ مجبوری کوئی نہیں ہوتی. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ گھر کتنا اونچا ہے جس کی زیارت کے لیے جا رہا ہو، اور جس کے گھر کا اتنا اونچا مقام ہے اس مولا کی کیا شان ہے. تو اسی طرح امام حسن و امام حسین پیدل جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف. پوچھا جاتا ہے کیوں؟ تو کہتے ہیں چونکہ وہ اللہ کا گھر ہے اور شرم آتی ہے کہ ہم وہاں سوار ہو کے جائیں. اللہ کے گھر اور اللہ کی بھی تو کوئی عزت دکھانی ہے. اللہ کرے دل من گیا ہوئے جو اب اس کے بعد حج واجب کو ادا کرنا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات. جن میں حج واجب ہو چکا ہے مزید انتظار نہ کریں. پریشان دینے میں 10 لاکھ پہ بینکیج حج تھی سکتے یا نہیں؟ جی نہیں، یہ تو نہیں کدھامنا اللہ بے دے وے تو بیس یہ نیتیں ہی ہونی ہے میرے. اللہ نے تجھے شاید یہی 10 لاکھ حج کے لیے دیا ہے، اس کو نہیں خرچ کرے گا تو وہ دوسرا بھی نہیں دے گا تو پھر بھی نہیں کرے گا. بات تو تیری نیت کی ہے، بات تیری نیت کی ہے کہ تیری نیت میں بیت اللہ کے حج کی کوئی عظمت ہے یا نہیں. رسول اکرم نے حج کیا، امیر المومنین نے کئی حج کی ہے، بی بی طاہرہ نے حج کیا. آج کل بڑا مشکل ہے آج کے مجمع کو یہ بتانا کہ زہرا نے بھی حج کیا ہے. اپنی سوچیں بنا رکھی ہیں، اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں، اپنے خیالات کو مذہب سمجھتے ہیں. اپنے خیالات کو مذہب نہ سمجھ، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو مذہب سمجھ. من گھڑت افسانے اس کا نام مذہب نہیں ہے. مذہب وہ ہے کہ جو اس نے بنایا ہے، محمد نے پہنچایا ہے، آل محمد نے بچایا. زندہ باد زندہ باد. باواز بلند صلوات. تو اللہ جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. یہ کبھی کبھی کوئی مسٹیک بھی کر لیتا ہے. مطلب کہ بیٹھا ہوا کہ میرے کو اللہ عورت بڑا میں آنا میرا خرچہ بے دوتے ہوا. یہ خیال ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی یہ عقیدے کا باعث بنے گا. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اس کا کام کبھی حکمت سے خالی. جس کو اس نے علی بنایا ہے صحیح بنایا ہے، جس کو اس نے محمد بنایا ہے صحیح بنایا ہے، جس کو اس نے زہرا بنایا ہے صحیح بنایا ہے، جس کو اس نے حسن و حسین بنایا ہے صحیح بنایا ہے، جس کو سجاد بنایا ہے صحیح بنایا ہے. اور جس کو جیسا بنایا ہے ان کا وہی ذمہ داری لگائی ہے. اور ان کا فخر یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں وہ لگاتا گیا ہے یہ اس ذمہ داری کو بدرجہ اتم ادا کرتے ہیں. اس کی تقدیر پہ راضی ہے، اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے، جانتے ہوئے بھی اپنی جان کو کربلا سے روکنا نہیں چاہتے. ہماری تو حالت یہ ہے، ہم ملتان سے آ رہے ہیں آپ کے علاقے میں، اگر ہمیں اطلاع مل جاتی ہے کہ آج راستہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے اور کوئی خطرہ تمہارے لیے ہے تو ہم کیا کریں گے؟ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ میں بھی مولانا توحیدی صاحب کو فون کر دوں گا، مولانا صاحب حالات ٹھیک نہیں ہیں، خطرات ہیں، لہذا میں نہیں آتا. تو حجی صاحب بھی کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے حالات خطرناک ہیں تو ہم نہ آئیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ذرا مجھے بتا
کیا حسین مولا کو اس خطرے کا پتہ نہ تھا؟ کوئی پتہ نہ تھا کہ کیا ہونے کو چلا ہے؟ تھوڑا سا جائزہ لے، امام حسین تو امام حسین ہے نا. اس زمانے میں اور بھی بہت ساری ہستیاں تھیں جن کو پتا تھا زہرا کے لال کے ساتھ کیا ہونا ہے. مدینہ منورہ میں بہت ساری بیویاں ایسی رہ گئی تھیں کہ جن بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام ام سلمہ ہے. رسول کی زوجہ ہے. ازواج رسول میں بڑی عزت کی مالک ہے حضرت ام سلمہ. جب آیت تطہیر نازل ہوئی تھی تو ام سلمہ چادر کے باہر بیٹھی تھی. کہتی ہے یا رسول اللہ کیا مجھے اذن ہے میں اندر آ جاؤں؟ رسول اکرم نے فرمایا انک علی خیر انت من الازواج وہؤلاء اہل بیتی. تیرا نتیجہ اور انجام بھی اچھا ہوگا، تو بھی جنتی ہے لیکن تو بیویوں میں سے ہے، یہ اہل البیت کی. بہت ساری بیویاں بیوہ ہوئی رسول اکرم کی. ام سلمہ بھی بیوہ ہوئی، لمبی زندگی پائی. اس وقت زندہ تھی جب حسین مولا نے مدینہ چھوڑا. جب پتا چلا کہ مولا حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، اب ذرا خود خیال کیجئے، چھوڑ رہے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ سفر پر جا رہے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے. نہیں، چھوڑ رہے ہیں ایسا چھوڑ رہے ہیں کہ پھر واپس. ہجرت اسی کو کہتے ہیں نا. سفر ہوتا ہے واپسی کی نیت کے ساتھ. ہجرت کیا ہوتی ہے؟ ترک وطن، چھوڑنا ہے اور پھر واپس نہیں آنا. اب جب مولا حضرت ام سلمہ کو پتا چلا تو بیوی بڑھاپے کے باوجود سہارا لیتے ہوئے آئی اور بیٹے امام حسین سے ملی اور کہا کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، سنا ہے کہ مدینہ چھوڑ رہے ہو. کہا میری ماں ہے، میری امی، نانی کہو یا امی کہو، مدینہ چھوڑ رہا ہوں. اب ذرا غور فرماتے ہیں. ام سلمہ کا دل دھک سے گر گیا. عرض کرنے لگی مولا اگر جا رہے ہو، مدینہ چھوڑ رہے ہو، ہر طرف جانا، عراق نہ جانا. اللہ کی نگری بہت لمبی پڑی ہوئی ہے، اور طرف چلے جانا، عراق نہ جانا. مولا نے پوچھا کیوں؟ عراق کیوں نہ جاؤں؟ اس وقت ام سلمہ نے کہا میں نے پاک رسول سے سن رکھا ہے عراق میں کوئی جگہ ہے جس کا نام کربلا، وہاں میرا حسین شہید کر دیا، وہاں میرا حسین شہید کر دیا جائے گا. عزادارو بس یہ سننا تھا. امام حسین نے کہا ہاں میری اماں میں بھی جانتا ہوں میں نے کہاں شہید ہونا ہے، میرا قاتل کون ہے، میرے ساتھ کن کن قریبیوں نے شہید ہونا ہے، میرے ساتھ کن کن شیعوں نے شہید ہونا ہے. میں اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں میری لاش پڑی. میں اس گڑھے کو بھی جانتا ہوں، اس گودال کو بھی جانتا ہوں جہاں میرا آخری وقت آئے گا. میں سب کچھ جانتا ہوں اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. یہ کہا حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا، زمین نیچے بیٹھ گئی، کربلا سامنے آ گئی. ام سلمہ دیکھنے لگی، مولا حسین دکھانے لگے یہ میرا مقتل ہے، یہ میرے خیمے لگے ہوئے. اب ذرا غور کرو، ماں جتنا پیار کرتی ہے نا حضرت ام سلمہ امام حسین سے، ماں جتنا پیار کرتی ہے، اب بتائیے ایک ماں ہو اور بیٹا اسے دکھائے میں یہاں مارا جاؤں گا، مجھے یہاں قتل کر دیا جائے گا. میں اپنے الفاظ میں کہوں گا یہاں بہنیں کھڑی ہوئی دیکھتی رہیں گی.
اور حسین مظلوم کو وہاں قتل کر دیا جائے گا، اکیلا نہ ہوگا، بھرا گھر لٹ جائے گا، کہیں علی اکبر، کہیں عباس، کہیں اور، کہیں محمد، کہیں قاسم، کہیں اور، کہیں حبیب۔ امام حسین نے یہ منظر سارا دکھایا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ نے کہا ہاں ہاں مجھے تیرے نانا نے ایک مٹی دی تھی، خاک دی تھی، جبریل لے آیا تھا، رسول اکرم کو وہ خاک اس نے دی تھی، اور رسول اکرم نے وہ خاک ایک بوتل میں بند کر کے میرے حوالے کر دی تھی اور کہا تھا اے ام سلمہ اس کو محفوظ رکھنا، جب یہ خاک خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین، جب یہ خاک بن جائے خون تو سمجھ لینا کہ میرا حسین مارا گیا۔ یہ سننا تھا، امام حسین نے ہاتھ بڑھایا، اپنے دست مبارک سے کربلا کی خاک کی مٹھی بھری اور کہا یہ بھی میری امانت ہے، اس کو لے لو، اس بوتل کے ساتھ دوسری بوتل میں رکھ دینا اور دیکھتے رہنا، جب تک یہ خاک رہے میں ہوں اور جب یہ خون تو سمجھنا کہ تیرا حسین مارا گیا۔ اب میں آزاد آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا، حسین تو مدینہ چھوڑ کے مولا چلے گئے، پیچھے ایک بوڑھی خاتون جس کے پاس 2 بوتلیں ہیں، اب دونوں میں خاک موجود ہے، ہر روز دیکھتی ہے خاک ہوئی ہے یہ نہیں، خون بنی ہے یہ خون نہیں بنی ہے۔ ذرا اس ماں کے دل کا جائزہ لو جو روز دیکھتی ہے میرا بیٹا زندہ ہے، یہ شہید ہو گیا ہے، خاک اگر خون بن گئی تو شہید ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، ام سلمہ روزانہ اس خاک کو دیکھتی رہی تاکہ عاشور کا دن آ گیا۔ جب عاشور کا دن آیا، نماز ظہر پڑھی بی بی نے، خواب میں گئی، سو گئی تو خواب میں کیا دیکھا؟ پاک رسول آئے ہیں، سر میں خاک ہے، ریش پہ خاک ہے، سر و خاک آلود ہے، رو رہے ہیں، سر ننگا ہے، رو رہے ہیں۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ نے تو زندگی میں کبھی یہ منظر نہیں کیا، آپ تو ہمیشہ اپنے بالوں میں میرے الفاظ میں عطر لگائے رکھتے تھے، خوشبو ہوا کرتی تھی، یہ کیا ہے؟ کیوں خاک ملائی ہے؟ کیوں آپ کی ریش پہ خاک ہے؟ کیوں آپ کے سر پہ خاک ہے؟ عزادارو، بی بی طاہرہ کا پوچھنا تھا، رسول اکرم فرماتے ہیں ام سلمہ میرا حسین میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، یہ خاک کربلا کی خاک ہے، بس اتنا ام سلمہ کا سننا تھا، چیخ نکلی، نیند اکھڑ گئی، اٹھی اور دوڑی ان شیشیوں کی طرف جن میں خاک پڑی ہوئی تھی۔ اب آپ خود ہی گواہی دیجئے، اندر جو گئی کیا خاک تھی؟ خاک کربلا تھی؟ کیا خاک تھی؟ نہ، سارت دمن عبیتا، تازہ ابلتا ہوا خون بن گیا۔ جب شیشیوں سے ابلتا ہوا خون حضرت ام سلمہ نے دیکھا تو آواز آئی وہ حسینہ، آپ کہتے رہیے حسین، کوئی آواز آئی ہائے حسین، ہائے حسین، واہ ولدا واہ مہجت قلبا، اے میرے دل کے میوے حسین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسین۔ جب ام سلمہ نے بین شروع کیے تو کچھ اور بیویاں جو ان کے گھر کے قرب و جوار میں تھیں، انہوں نے جو ام سلمہ کا کریا اور بین سنے دوڑ کے آئیں، کہا بی بی کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی نے اشارہ کیا، وہ دیکھو خاک خون میں بدل گئی ہے، خاک خون میں بدل گئی ہے، میرا حسین مارا گیا، میں اس طرح رسول اکرم کو خواب میں دیکھ کے اٹھی ہوں،
عزاداروں بیویوں نے رونا شروع کیا. آپ پوچھیں گے یہ کون بیویاں تھیں جو مدینہ منورہ میں تھیں کہ جو حضرت ام سلمہ کے لیے اس طرح رو بھی رہی تھیں اور ماتم بھی کر رہی تھیں؟ تو میرے عزیزوں بیویاں تو تھیں نا. ان میں سے ایک بیوی وہ ہے جسے ام البنین کہا جاتا ہے. ایک بیوی وہ ہے جسے ام البنین کہا جاتا ہے، جسے اللہ نے سارے بیٹے عطا فرمائے تھے، بیٹوں کی ماں بنایا تھا. ام البنین کے 4 جوان بیٹے تھے، چاروں کربلا گئے ہوئے تھے. اب آپ ام البنین کے جگر کا جائزہ لیجیے. جب خون بن گئی خاک اور ام البنین نے دیکھا کہ مارا گیا حسین مولا، تو کیا خیال ہے؟ اسے نہیں خیال آیا ہوگا میرا باپ میرا چاروں بھی مارا گیا، میرے چاروں مارے گئے. ماتم شروع ہوا، گریا شروع ہوا، بیویاں رونے لگی. اب پوچھو گے آخری جملہ وہ یہ کہ بیویاں چلی ام سلمہ کی قیادت میں کدھر چلی؟ روضہ رسول کی طرف گئی. روضہ رسول کی طرف گئی. قبر پیغمبر پہ یہ ماتمی دستہ پہنچا. عزاداروں تمہارے یہاں بھی یہ رسم ہے نا، جب ماتمی دستہ چلتا ہے تو کربلا جاتا ہے. ایک جگہ آپ نے معین کی ہوتی ہے جہاں آپ کا ماتمی دستہ جا کے پہنچتا ہے. مدینے میں اس جگہ کا نام روضہ رسول تھا. جا کے رسول کی خدمت میں ان بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنے حسین کا تیریا کر رہی ہیں اور تمہیں ان کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہے. بی بی ام سلمہ کہتی ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قبر رسول میں زلزلہ آیا. قبر رسول میں زلزلہ آیا ہوا ہے. عزاداروں بس میں اتنا کہوں گا، اے حضرت ام البنین، تو نے سنا تو ہے نا تیرے بیٹے مارے گئے، لیکن تو نے بازو قلم ہوتے دیکھے نہیں ہیں، تو نے تیر لگتے دیکھے نہیں ہیں، تو نے تلواریں لگتے دیکھی نہیں ہیں. آدھرا زینب کبریٰ سے پوچھ، آدھرا دل بند زہرا سے پوچھ. جب سینے میں لگی ہے برچھی تو دیکھی ہے، جب لگے ہیں بازو قلم تو دیکھے ہیں، جب علی اصغر کو تیر لگا ہے تو دیکھا ہے. خدا جانے اس رباب کے جگر کا کیا حال ہوگا جب امام حسین علی اصغر کو لائے تھے. ذبحہ من الاذن الی الاذن، تیر نے علی اصغر کو چیر کے رکھ دیا تھا. لیکن عزاداروں مقام مقام صبر ہے، مقام مقام حوصلہ ہے. اللہ کا دین بچانے کے لیے صبر کی اینٹیں سینے پہ رکھنی پڑتی ہیں. آل محمد نے رکھی اور اس صبر کے صدقے آج دین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. خداوند تعالی ہمیں اس عظیم دین کی عزت و عظمت پر ایمان عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی زندگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.